یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو گرنے لگ گئے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ عورتوں کی طرح رونے لگ گئے۔ کون کہتا ہے کہ تم غریب ہو؟ انسان پیسے سے نہیں دل سے امیر ہوتا ہے۔ پیسہ تو ہر کوئی کما لیتا ہے، مگر نیک دل اور انسانیت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس صورت کے ساتھ ساتھ اچھی سیرت بھی ہے۔ جتنی غریبی میں نے دیکھی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے یاسر۔ میں نے لڑکی ہو کر اپنے گھر کو سنبھالا، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور یہ سب کچھ میں نے مرد بن کر کمایا ہے، اور مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ لوگوں کی باتیں سنی، تانے سنے، مگر کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آج سب کے منہ بند ہیں۔ جو باتیں کرتے تھے آج میری مثالیں دیتے ہیں، اور تم ایک مرد ہو کر عورتوں کی طرح آنسو بہا رہے ہو۔ کم آن یار۔ زوفی کی باتیں سن کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور ماہی جو کھڑی ہم دونوں کا لاڑ پیار دیکھ رہی تھی، ہنستے ہوئے بولی، اگر دونوں کے پاس وقت ہے تو مجھ غریب پر بھی ترس کھا لو۔ کپ کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوں۔ میں روتا ہوا ہنس پڑا اور ٹرے سے چائے کا کپ اٹھایا، اور پھر زوفی نے بھی۔ تو ماہی نے چھت کی طرف منہ کر کے شکر ادا کیا، اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چائے کا کپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر زوفی بولی، تو پھر صبح آنٹی سے دکان کی چابی لے لوں؟ ماہی شوخی سے بولی، لے لینا آپی، بھائی کی طرف سے میں ہاں کرتی ہوں۔ ماہی کی بات سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ تو زوفی بولی، ٹھیک ہے، پھر کل ہی میں چابی لے لیتی ہوں، اور یاسر تم ایک دو دن میں دکان کی سیٹنگ کی تیاری شروع کروا دینا۔ میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، لو جی یہ کون سی بات؟ میری بہن جب کہے میں حاضر ہوں پارٹی کے لیے۔ پھر ہم مزید کچھ دیر ہنستے کھیلتے باتیں کرتے رہے، اور ماہی سونے کا کہہ کر اٹھ کر چلی گئی کہ آپ باتیں کریں، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماہی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، آپ ہی مما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دروازہ کھولیں۔ ماہی کی آواز روحان سی تھی۔ ماہی کی بات سنتے ہی میں اور زوفی گھبرا گئے، تو ماہی کھڑے روئی جا رہی تھی۔ میں ابھی بیڈ سے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف بھاگا۔ ماہی مزید کچھ کہے نیچے بھاگ گئی۔ اس کے پیچھے زوفی اور میں تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے آنٹی کے کمرے میں پہنچے، تو آنٹی چارپائی پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زوفی بھاگ کر آنٹی کے پاس پہنچی، اور امی امی کہہ کر آنٹی کو ہلانے لگ گئی۔ میں بھی آنٹی کے پاس پہنچا، اور آنٹی کی ناک کے پاس ہاتھ کیا، تو آنٹی کی سانس چل رہی تھی۔ میں نے زوفی کو کہا، حوصلہ کرو یار، کچھ نہیں ہوا۔ آنٹی کو تم دوسری طرف جا کر آنٹی کی ہتھیلی کو ملو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آنٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہتھیلی پر تیز تیز مالش کرنے لگ گیا۔ میں نے ماہی کو کہا، ماہی جلدی سے پانی لاؤ۔ ماہی کچن کی طرف بھاگی۔ آنٹی کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ زوفی اور میں آنٹی کی ہتھیلیوں پر مالش کر رہے تھے۔ ماہی پانی لے کر آئی، تو میں نے پانی کا گلاس پکڑ کر اسے آنٹی کے پاؤں پر مالش کرنے کا کہا، اور میں آنٹی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد آنٹی نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی۔ ہم سب نے شکر ادا کیا، اور میں آنٹی کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنٹی سے بات کرنے لگ گیا۔ زوفی آنٹی کے بازو اور ماہی آنٹی کی ٹانگیں دبانے میں لگی تھی۔ کچھ دیر بعد آنٹی کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ آنٹی نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ماہی کمرے میں ہی تھی اور جاگ رہی تھی۔ میں نے زوفی کو کہا کہ میں رکشہ لے کر آتا ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو آنٹی نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولی کہ نہیں بیٹا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، جیتے رہو۔ میں نے کافی دفعہ کہا کہ ہسپتال ایک دفعہ چیک اپ کرواتے ہیں، مگر آنٹی نہ مانی، اور ویسے بھی 12-1 بج چکا تھا۔ اس وقت کون سا ڈاکٹر ملنا تھا۔ کچھ دیر مزید ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ زوفی نے آنٹی کو بتایا کہ یاسر کو ہم نے منا لیا ہے دکان کے لیے۔ آنٹی بہت خوش ہوئیں اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی رہیں۔ پھر آنٹی بولی، جاؤ تم لوگ سو جاؤ، صبح دکان پر بھی جانا ہے۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں امی کے پاس ہی لیٹ جاتی ہوں۔ میں اٹھا اور ایک دفعہ پھر آنٹی کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر ان کی خیریت دریافت کی، اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ نہ جانے کیوں آنٹی سے مجھے ممتا کی خوشبو آتی تھی۔ آنٹی تھی بھی بڑی نرم دل اور محبت کرنے والی۔ مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ ایسے کھل جاتا جیسے میں ان کا اصلی بیٹا ہوں، اور آنٹی سے مل کر مجھے لگتا جیسے آنٹی میری سگی ماں ہے۔ صبح مجھے زوفی نے اٹھایا کہ جلدی اٹھ جاؤ، ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا ہے۔ میں ناشتہ لگاتی ہوں، اور یہ کہتی ہوئی زوفی کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں نیچے چلا گیا اور کچھ دیر آنٹی کے پاس بیٹھا، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا رہا، اور پھر ماہی نے ناشتہ کرنے کا کہا۔ میں اٹھ کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا، اور پھر ہم نے ناشتہ کیا، اور کچھ ہی دیر بعد میں اور زوفی بازار کی طرف نکل پڑے۔ زوفی نے مارکیٹ مالک کے گھر چھوڑنے اور دوپہر کو آنے کا کہا۔ میں زوفی کو مالک دکان کے گھر چھوڑ کر خود دکان پر پہنچا۔ دکان کھلی ہوئی تھی۔ انکل اور جنید دکان پر تھے۔ ان سے سلام دعا کے بعد کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے علیحدہ ہو کر جنید سے دکان لینے
اور کام کرنے کا کہا تو جنید حیران پریشان ہو گیا کہ ایک دم اتنی بڑی تبدیلی کیسے؟ میں نے کہا بس جب اوپر والا مہربان ہوتا ہے تو ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ جنید مجھ سے پوچھتا رہا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اسے گاؤں کے دوست کا بتایا کہ اس نے پیسے لگانے ہیں اور کام میں نے کرنا ہے۔ خیر کافی باتوں کے بعد جنید کو یقین ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوا اور مجھے مبارکباد دینے لگا کہ یار بہت خوش قسمت ہو کہ اوپر والے نے اتنی جلدی تیری سن لی۔ اور دوپہر کو میں سیدھا پارلر پہنچ گیا۔ زوفی بڑی خوش نظر آئی، میری آنکھوں کے سامنے دکان کی چابی لہرانے لگی اور کچھ دیر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر زوفی نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ بینک تک چلو، وہاں سے پیسے نکلوانے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ہم بینک پہنچے۔ زوفی نے ایک چیک مجھے پکڑایا اور بولی یہ کیش کروا لو۔ زوفی ایک طرف بیٹھ گئی، میں کاؤنٹر پر گیا اور 50,000 کی رقم نکلوا کر 6-7 دفعہ گنتی کی اور پیسے پورے کر کے کاؤنٹر سے واپس زوفی کی طرف آ گیا۔ اتنی بڑی رقم میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اتنے پیسے ہاتھ میں پکڑ کر میری فیلنگز ہی الگ تھی۔ پیسے میں نے زوفی کی طرف بڑھائے تو زوفی بولی جناب اسے جیب میں ڈالو اور صبح سے دکان کی سیٹنگ شروع کروا دو۔ میں نے کہا نہیں زوفی، اتنے زیادہ پیسے مجھ سے نہیں سنبھالے جانے، تم ان کو اپنے پاس ہی رکھو، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوئی میں تم سے لیتا رہوں گا۔ زوفی نے اوکے کیا اور پیسے پکڑ کر اپنی ATM مشین میں رکھ لیے اور ہم بینک سے نکل کر مارکیٹ پہنچے۔ میں نے دکان کا تالا کھولا اور شٹر اوپر کیا تو آس پاس والے دکاندار چونک کر میری طرف اور زوفی کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ خیر ہم دونوں نے دکان کا اندر سے جائزہ لیا اور پھر فرنیچر اور دکان کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد حتمی پلان کیا اور دکان سے نکل کر ہم نے شٹر بند کیا اور نیچے پارلر میں آ گئے۔ زوفی سے اجازت لی اور دکان کا فرنیچر بنوانے والے کی طرف جانے کا کہہ کر میں نکلنے لگا تو زوفی نے مجھے 5,000 دیا کہ ان سے بات پکی کر کے ان کو بیانہ دے دینا اور ان سے سامان لکھوا لینا، جو چاہیے وہ کل لے آنا، آج تو لیٹ ہو جاؤ گے، اور پیسے پکڑ کر دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر پہنچا تو انکل کچھ تلخی سے بولے کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، دکان پر اتنا رش پڑ گیا تھا، کچھ تو اپنے آپ خیال کر لیا کرو۔ میں نے کہا انکل جی میں اپنے لیے دکان کی بات کرنے گیا تھا، میں اپنی دکان بنانے لگا ہوں۔ انکل کا منہ ایک دم کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھر جنید کی طرح ان کو بھی سمجھانا پڑا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ ان کو شہر کے کسی دوست کا بتایا جس کے ساتھ کام شروع کرنا تھا۔ انکل اوپر سے خوش دکھائی دیے مگر اندر سے ان کی حسد کی بو آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ تم سے بھی کام نہیں ہونا، ابھی تم اس قابل نہیں ہو، نقصان اٹھاؤ گے، کام ایسے اتنی جلدی نہیں چلتے، اپنے دوست کا نقصان کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ مختصر انہیں خوب حسد ہوا۔ 4 بجے میں نے جنید کو کہا یار مجھے کچھ دن کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو۔ سیدھی بکواس کر یار کہ میرے واسطے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا مجھے دکان کی سیٹنگ کے لیے اچھے کاریگر چاہیے اور تمہیں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، اور کتنے پیسے وغیرہ یہ بھی طے کر سکتے ہو، اور کون اچھا کام کرتا ہے یہ بھی تمہیں علم ہوگا۔ میں نے بھی اکری کی بہن کا سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے تجسس سے جنید سے پوچھا کیا اکری کی بہن بھی ہے؟ جنید گھبرا کر بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو پھر بتا کیا ہے؟ اس کی بہن ہے۔ میں نے بھی پھر زیادہ اس موضوع پر گفتگو نہ کی اور پھر جنید بولا چل پھر کسی مستری کو لے کر آتے ہیں۔